خدمت خلق کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش ہوگی، اور اس کے حوالے سے خدمت خلق کی کتنی شکلیں ہیں چند ایک وہ بیان ہوگی، اور کون سی ایسی خدمت خلق ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یہ نیکی ہے کہ ایمان، جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے، جن چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے، جن چیزوں پر ایمان ضروری ہے ان کو مانیں، ان پر یقین رکھیں، ان پر ایمان لائیں، یہ نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، مال کی محبت کے باوجود مال جو ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مال دے اس کی محبت کے باوجود، کن کو؟ رشتہ داروں کو، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو، سوال کرنے والوں اور غلام آزاد کروانے کے سلسلے میں، سوال کرنے والوں کو مال دے اور مال خرچ کرے غلاموں کو آزاد کروانے میں۔ پھر مزید نیکی ہے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، یہ نیکی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نیک لوگ تو وہ ہیں کہ جب کوئی معاہدہ کر لیں تو اس کو پورا کریں، یہی نیکی ہے، معاہدے کو پورا کرنا، معاہدے کی پاسداری کرنا، یہ نیکی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر کا مظاہرہ کرے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، لڑائی کے مشکل حالات ہیں، جنگی حالات، ان میں صبر کا مظاہرہ کرے، یہ نیکی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ سچے ہیں، اور اولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں، پرہیزگار۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں ایک تو پتہ چلتا ہے کہ نیکی کیا ہے، اور دوسرا اس کی ڈائمنشنز کیا ہیں، اس کی جہاد کیا ہیں، اس کا ڈومین کیا ہے، ایریا کیا ہے جی، اس کی حالتیں کیا ہیں، شکلیں کیا ہیں، اس کا ڈومین نیکی کا کیا ہے، اس کی فارمز مختلف کیا ہیں، تو ان سب کو ملائیں گے، ان پر عمل کریں گے، پھر نیکی ملے گی۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ ان میں سے ایک جزو پکڑ لے اور بس اسی پر کام کرتا رہے اور کہے جی یہی نیکی ہے، تو یہ اس کی ادھوری فارم ہوگی، ٹھیک ہے جی، پوری شکل یہ نیکی کی نہیں بنتی، مکمل جو حالت ہے نیکی کی، جو شکل ہے وہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بڑی اچھی طرح بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں کچھ افراط و تفریط والے نظریات پائی جاتے ہیں نیکی کے حوالے سے، ان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نیکی کا راستہ کیا ہے، اسلام نے اس سے روک دیا کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرے، یہ جو ہے یہ نیکی ہے، یہ نیکی کا راستہ جس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اور ایسے ہوا عیسائیت میں نیکی کا راستہ یا اللہ کو پانے کا جو راستہ ہے وہ یہی بتایا گیا، اور خود انہوں نے ایجاد کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ راستہ نہیں سکھایا تھا، خود سورۃ الحدید میں آتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا،
ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، رہبانیت جس کو انہوں نے خود ایجاد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کو نہیں لکھا تھا۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت یہی ہے نا کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے ایک کمرے میں کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے ان پہ نہیں لاگو کی تھی، نہیں لکھی تھی۔ انہوں نے یہ ایجاد اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے پہلے تو پابندیاں لگا لی نا، پھر بعد میں ان پابندیوں پہ پورا نہیں اتر سکے۔ بعض دفعہ بندہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی ایکسٹریم فارم آخری حالت کہتا ہے میں نے اس پہ چلنا ہے، لیکن پھر کچھ وقت گزرنے کے ساتھ اسے خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ مشکل رستہ تھا، میں مستقل اس پر نہیں چل سکتا، کچھ دیر کے لیے تو چل سکتا تھا، پوری زندگی اس پہ چلنا، اس کے مطابق گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جوانی میں بندے میں طاقت ہوتی ہے، وہ روزے بھی بڑے رکھ سکتا ہے، عبادات بھی بڑی کر سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پھر وہ کیپیسٹی نہیں رہتی، نہ اس طرح کی جسم میں طاقت ہوتی ہے کہ بندہ عبادات بڑی کر سکے، اور نہ ہی روزے اس طرح مسلسل رکھ سکے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روزہ داؤدی کی اجازت لی، تو بڑھاپے میں کہتے تھے کاش میں کنسیشن لے لیتا ہیں، جو شروع میں تھی، لیکن اس وقت ایک کیفیت تھی۔ تو بہرحال ایک یہ لوگوں نے رستہ اپنا لیا کہ بس کمرے میں بیٹھ جائے، مسجد میں بیٹھ جائے، مدرسے میں بیٹھ جائے، یا جنگل میں چلا جائے اور اللہ اللہ کرے، یہ نیکی کا راستہ ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ کچھ انہوں نے لوازمات بڑھائے کہ ساری زندگی ظاہر ہے جب بندہ اللہ اللہ کرے گا تو پھر ذمہ داریاں پوری نہیں نہ کر سکتا، تو پھر لازماً ہے کہ وہ متجرد زندگی گزارے گا، کیوں جی؟ پھر متجرد زندگی نکاح کے بغیر۔ تو جب یہ ایجاد کیا انہوں نے رستہ کہ رہبانیت والی زندگی گزارنی ہے جی، ایک سائڈ پہ رہ کے اللہ اللہ کرنا ہے، تو پھر یہ بھی آ گیا جی۔ اب ظاہر ہے جب ایک بندے نے سارے دن رات عبادت کرنی ہے تو کمائے گا نہیں، تو اگر وہ فیملی لائف ہوگی تو وہ پورے نہیں تقاضے کر سکتا، لہذا اب کیا ہے کہ شادی نہ کرے۔ جب انہوں نے یہ کیا پھر ان میں اور کرپشنز آ گئی، پھر یہ جو چرچ کے بارے میں جو غلط چیزیں ہیں ان کے اپنے ہی لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ یہ ریلیجیس کلاس جس کو کہتے ہیں مذہبی طبقہ، پہلے تو مذہبی طبقے نے رہبانیت ایجاد کی نا تو چارم بڑا نظر آیا، یہ کیا ہے دن کو بھی کام کرنا ہے رات کو بھی اب اکیلے بیٹھو اللہ اللہ کرو، لیکن پھر ساتھ ہی انہوں نے پابندیاں لگائیں، پابندیوں پہ پورا نہ اترے، فیمیلز کے لیے بھی پابندیاں ہو گئی کہ وہ بھی نن بیٹھیں گی، میل کے لیے بھی ہو گئی مانکس بیٹھیں گے، تو وہ راہب بنیں گے۔ پھر ان میں کرپشنز کے جو بازار گرم ہوئے، ان کے اپنے جو رائٹر ہیں کریٹکس جن کو کہتے ہیں، انہوں نے پھر خوب ان کی کلاس لی۔ انہی میں سے جس طرح میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا، ایک چوسر رائٹر ہے، چوسر ان کا نا 15ویں صدی کا ہوا ہے، اور اس کی باقاعدہ جو کتاب ہے ان کے یہ اہم انگلش کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ اس میں اس نے جو مذہبی کلاس کی، ان کا جو مذہبی طبقہ ہے نا عیسائیت کا، اس کی جو خامیاں بیان کی ہیں نا بندہ دنگ رہتا ہے۔ خود جب پابندیاں انسان لگاتا ہے نا فطرت کے خلاف، تو پھر فطرت تو بغاوت کرتی ہے نا، تو خرابیاں تو پیدا ہونی ہیں۔ تو بات دور نکل گئی، خدمت خلق کی طرف آتے ہیں۔ ایک اور ایکسٹریم حالت، ایک تو مذہب کی طرف لوگ چلے گئے، دوسروں نے کہا بس جی بیماروں کو دوائیاں لے کے دے، ضرورت مند انسانیت کی خدمت کرے، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں، خدمت خلق کرے، بس اسی میں نجات ہے۔ ایک طبقہ یہ بھی اٹھ گیا، کیوں جی ہے نا، وہ کہتے ہیں نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، عبادات کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ خدمت اصل یہی ہے، کسی بیمار کو جو ہے نا کوئی کسی کے پاس کھانے کے لیے تو کھانا دے دو، کوئی بیوہ ہے تو اس کے خرچے پورے کر دو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے اس کو علاج، آج کل آپ کو پتہ ہے بڑی بیماریوں کی قسمیں ہیں، اور ہماری فاؤنڈیشنز بھی بڑی کام بھی اچھا کر رہے ہیں، کئی لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے غلطی یہاں پر آ کر کی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بس یہی سب کچھ ہے، جیسے ایک طبقے نے کہا بس عبادت ہی سب کچھ ہے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ ایک دوسرا طبقہ یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، خدمت خلق کا جو نام لینے والا ہے،
وہ کہتا ہے نمازوں کی ضرورت نہیں، روزوں کی ضرورت نہیں، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ تسبیحات پھیرنے کی ضرورت نہیں، اصل کام یہ ہے کہ بس جو ہے نا دکھی انسانیت کی خدمت کرے، اور خدمت بھی مادی، جو ضرورتیں ہیں مجبوریاں ہیں وہ پوری کرے۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے، اور یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ اس نظریے کا رد کرتی ہے۔ کیوں؟ اس میں نیکی کیا قرار دیا گیا ہے کہ نیکی صحیح کیا ہے؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، پھر یہ ایک اس کا جزو ہو گیا۔ دوسرا جزو یا رکن، مال دیں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، یعنی غلام آزاد کروائے، نماز پڑھے، روزے رکھے، وعدے کی پاسداری کرے، صبر کا مظاہرہ کرے، یہ ساری چیزیں ملائیں گے تو نیکی ہے۔ اب ان میں سے اگر کچھ ارکان خود ختم کر دے تو پھر نیکی نہیں ہے۔ یہ دوسری ایک حالت تھی۔ تیسری ایک حالت ہے، یہ تو جان بوجھ کے ایک طبقہ ہمارے ہاں آج کل یہ طبقہ پیدا ہو گیا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور ایسی جو تنظیمیں ہیں یا فاؤنڈیشنز ہیں جو سیکولر ہیں، ان کو سیکولر ہی کہتے ہیں نا، یہ سیکولر ہے، مذہب سے آزاد ہے، بس جی دکھ انسانیت کی خدمت کریں، بس اللہ کی رضا، آخرت کی تیاری ہے بھی تو بس اسی میں، نمازوں میں، عبادت میں نہیں۔ اس لحاظ سے ان میں یہ غلطی آ گئی، ان میں آخرت کا تصور ہے، مانتے ہیں، دوسری چیزوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے بس ایک ہی راستہ خدمت خلق، یہ اس لحاظ سے غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا طبقہ وہ کہتا ہے آخرت کی نجات صرف عبادات میں ہے، خدمت خلق کو چھونا ہی نہیں، ایون کہ اپنی فطری جو تقاضے ان کو بھی پورا نہیں کرنا، وہ بھی غلطی پہ چل پڑے، دو غلطیاں ہو گئی۔ تیسرا ایک اور طبقہ ہے، سیکولر ٹائپ ہے، جو خدمت خلق کا تو قائل ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ آخرت میں کامیابی ہو، اس لیے کہ اس کا دل چاہتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا، دنیا پر ہی اس کا ایک سوچ بن گئی ہے کہ نہیں انسانوں کے، مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اس طرح کے، ظاہر ہے جب کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھے گا آخرت والا تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتی ہیں، یہ مسند ابو یعلا میں یہ روایت موجود ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عن ابن عمر ابن جدعان، ابن عمر بن جدعان کے بارے میں پوچھا، یہ ماضی میں دور جاہلیت میں بہت بڑا سخی تھا، اس کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فما کانا، وہ کیا تھا، ابن عمر بن جدعان کا کردار کیا ہے، اس کے کارنامے کیا ہیں، اس کی شخصیت کیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ینحر القوماء، وہ اونٹنیاں ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتا تھا، سخی تھا، وَيُقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نواز تھا، وَيَصْدُقُ الْحَدِيثَ، سچ بولتا تھا، وَيُوفِي بِالذِّمَّةِ، معاہدہ کرتا تھا تو پورا کرتا تھا، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کرتا تھا، وَيَفْسِقُ الْعَانِيَ، غلام آزاد کرواتا تھا، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتا تھا۔ دیکھیں کتنی خوبی ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آگے سوال کیا، ایک سوال، ابھی وہ ان کی تعریف کر رہی ہیں اس حدیث میں، پھر فرماتی ہیں وَيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ، امانت بھی ادا کرتا تھا، یعنی ساری جو انسانیت کی خوبیاں ہیں اس لحاظ سے اس میں موجود تھی ابن عمر بن جدعان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل قال یوما واحدا اللہم انی اعوذ بک من نار جہنم۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا،
کیا کبھی اس نے یہ دعا کی تھی کسی دن بھی، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے؟ ایک دن بھی اس نے کبھی کہا تھا یہ؟ دیکھیں نا، عقیدہ آخرت آ گیا، یہ ایک جملہ عقیدہ آخرت کا عکاس ہے نا۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وما کان یدری وما جہنم، نعوذ باللہ من ذالک، کہتی ہیں اللہ کے نبی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جہنم کیا ہے، آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن، عائشہ نہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں، ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے ہمیں، خدمت خلق کریں اللہ راضی ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، میرے نبی کی سنت ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ یہاں کوئی تکلیف دور کریں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت کی تکلیفیں دور کرتا ہے، حدیث ہے نا، یہ عقیدہ ہو پھر فائدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں چھوڑنے کے لیے کہ خدمت خلق ایک بہت اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیت کی اصلاح بھی ضروری ہے، عقیدہ درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اپنی مرضی سے خدمت خلق کے پہلوؤں کا تعین کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور بات اسی ضمن میں، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انسانیت کی جو خدمت ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک تو یہی ہے نا کہ صلہ رحمی کر دی، غریبوں کے ساتھ تعاون کر دیا، کوئی بیوہ ہے تو اس کا ماہانہ خرچہ لگا دیا، کوئی یتیم ہے تو اس کی بنیادی ضروریات پوری کر دی، یہی ہے نا۔ کوئی فقیر جس کا جو کام تو کر رہا ہے، بیمار ہو گیا ہے، سسٹم ہی نہیں گھر کا چل رہا، اس کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کوئی مسکین ہے، اخراجات زیادہ ہیں، آمدن تھوڑی ہے، اس کے ساتھ مستقل تعاون شروع کر دیا۔ یہ خدمت خلق کی یہ شکلیں صرف ہم یہ سمجھتے ہیں۔ کوئی مریض ہے، اس کو دوائی لے دی، کسی کو خون ڈونیٹ کر دیا، کسی کو کوئی اور ڈونیشن ہے نا، یہ ساری خدمت خلق کی شکلیں ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، صرف اسے ہی دنیا کے عارضی فائدے کو ہی اللہ کی مخلوق کی خدمت سمجھنا یہ درست نہیں۔ آپ ایک وقت کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو اس کی تھوڑی دیر کے لیے ضرورت ہے۔ ایک بندہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس رستے پہ چلا ہوا ہے جس سے اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، تو پھر صحیح خیر خواہی تو یہی ہے نا کہ اسے اس کے دائمی نقصان سے بچایا جائے، جو اس کا فار ایور نقصان ہے، لاس ہے، اس سے بچایا جائے۔ تو خدمت خلق کی دوسری شکل یہ ہے کہ انسانیت کے عقیدہ کی اصلاح کی جائے، عقیدہ توحید انہیں سکھایا جائے، کیونکہ شرک ہوگا تو پھر شرک کے ساتھ تو کوئی نیکی قبول نہیں جب تک توبہ نہیں کرتا۔ تو لہذا انبیاء کرام علیہم السلام انہوں نے جس خدمت خلق کو ترجیح دی، اور جو مشکل بھی ہے، بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اگر ایک بندہ ضرورت مند ہے، مثلا مثال کے طور پہ ہمارے ہاں تھیلیسیمیا ایک بیماری عام ہے، ٹھیک ہے جی، خون کے وہ سیلز جو ہے، ریڈ سیلز وہ کم بنتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خون اللہ نہ کرے بچے کو چوٹ لگ جائے تو خون بہنا رکتا نہیں ہے، بڑی سخت بیماری۔ اب یہ ایک شخص نے مجھے خود بتایا یہ عمل، ان کے کسی بچے کو ریلیٹیو کو تھی، وہ ایک فاؤنڈیشن والوں کے پاس گئے، انہوں نے خون دے دیا، وہ کہتا ہے عارضی طور پہ تکلیف، جب بوتل لگوائی ظاہر اس میں ریڈ سیلز تھے، وہ خون بہنا بند ہو گیا، وہ بڑا خوش ہو گیا
کہ واقعی بھائی یہ خدمت کا کام کر رہے ہیں، اور وہ واقعی بندہ پریشان تھا، سیالکوٹ میں آگے پیچھے کہیں اس کا حل نہیں ہو رہا تھا، ادھر سے ہو گیا۔ ظاہر ہے ایک بندے کی مسلسل بلیڈنگ ہے، کچھ عرصے بعد خون ختم ہو جائے گا، ڈیتھ ہو جائے گا کوئی بھی۔ تو اب یہ فائدہ عارضی ہے، یہ خدمت کا ایک شکل ہمارے ہاں یہ فاؤنڈیشن یہ کام اس پہ کر رہی ہیں، لیکن اور جب اس کسی کے ساتھ یہ آپ نیکی کریں گے تو وہ نیکی کو مانے گا، کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ عقیدے کی جو اصلاح ہے وہ مشکل ترین خدمت ہے، اس میں اگلا بندہ دوسرے کو غلط مان رہا ہے، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، وہ خیر خیر کر رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آئی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ان کا رشتہ دار تھا، جو بائبل کا حافظ تھا، ٹھیک ہے؟ تو جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبریل علیہ السلام کے وحی کرنے کا سارا واقعہ سنایا تو اس نے نبوت کی تصدیق کر دی، اور ساتھ کیا کہا کہ ایک وقت آئے گا یہ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں گے۔ یہ عقیدے کی خدمت تھی نا، کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجنے کے نتیجے میں دنیا میں بھی عذاب شرک تھا نا، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا تھا، اللہ نے شرک کی وجہ سے قومیں تباہ کی نا، آخرت کا پکا عذاب جہنم والا رستہ تھا۔ تو جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانا شروع کیا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، تو پھر جان کے دشمن ہو گئے نا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجنون کہا، ساحر کہا، کیا کیا نہیں کیا، کردار کشیاں کی نا۔ تو یہ جو خدمت خلق ہے نا، عقیدے کی اصلاح کرنا اور درست رستہ بتانا، یہ مشکل ترین ہے، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ لہذا دونوں طرح کی خدمت خلق کہلاتی ہیں، ایک کا فائدہ عارضی ہے اور اس کو سبھی لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کا بل آیا ہوا ہے بہت زیادہ، وہ بیچارہ پریشان ہے، کوئی آدمی صاحب مال اس کا بل پے کر دے، وہ تو اس کو دعائیں دے گا نا، اس کو پتا ہے میرا یہ فائدہ ہو گیا۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ وہ تھیلیسیمیا کا مریض ہے، خون بہنا شروع ہو گیا ہے، رک ہی نہیں رہا، اس کو ایک بوتل لگی خون کی، بہنا بند ہو گیا، اس کے والدین تو ساری زندگی نیکی یاد رکھیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ نیکی ہو رہی ہے نہیں؟ کوئی بھی بندہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کرے، اس کو یہ سمجھ آتی، ماتی ہے نا، اس کو پتہ ہے اس میں میرا فائدہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو نیکی ہے وہ عقیدے کی اصلاح والی نیکی ہے، کیونکہ اس کے اثرات دائمی ہیں۔ اس میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ اس کو نیکی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے گمراہ کر رہا ہے، خاص کر جب پروپیگنڈا بڑا تیز ہو تو یہ تو ہوتا ہی ہے، جھوٹا منفی پروپیگنڈا یہ نہ کریں۔ دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی چچا جب حج ہوا، حج ہوتا تھا تو وہ ابو جہل ایک ظاہر ہے اس علاقے میں اس کے اثر و رسوخ تھے، پریا پنچایت کے فیصلے کرتا تھا وہ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے بھی سینکڑوں لوگ چلتے تھے، اور قرآن نے بھی وہ دھمکیاں دیتا تھا۔ قرآن نے پھر سورہ الگ میں کہا کہ یہ کہتا ہے میں اپنا جتھا بلاؤں گا، ہم بھی فرشتوں کو بلا لیں گے، اتنی اس کا جتھا تھا نا، اس پہ اس کو ناز تھا۔ ایک اثر والا بندہ کوئی 30-40 بندے یا 10-15 ہی بندے لے کے بڑے بڑے مقصد لے کے چلا جائے تو لوگ بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ ابو جہل یہی کرتا تھا، حج کے دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نکلتا تھا، کوئی جو دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتا تھا، جھوٹ معاذ اللہ بہتان باندھ کے۔ تو لہذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ خدمت خلق کی دو شکلیں ہیں، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے میری بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک خدمت خلق کی شکل اور حالت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ کیا جائے اور عارضی فائدہ ان کو پہنچے اور اس کو وہ مانے بھی۔
دوسری شکل ہے کسی کو دین کی بات سکھا دے، کسی کا عقیدہ درست کر دے، کسی کو قرآن کریم پڑھا دے، کسی کو اللہ کے نبی کی حدیث پڑھا دے، یہ خدمت خلق کی دوسری شکل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے فائدے دائمی اور ابدی ہیں۔ یہ جو دوسری شکل ہے نا، عقیدے کی اصلاح کر دینا، بے نماز ہے اس کو نماز کی تبلیغ کرتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، خود نماز پڑھتا ہے، آگے لوگوں کو کہتا ہے، آگے وہ اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے، یہ چین اس کی نسل میں چل پڑتا ہے۔ جب تلک اس پر عمل رہے گا اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک کو اس نے ایک لفظ ہی پڑھا دیا قرآن کا، ٹھیک ہے جی، قرآن کریم کا ایک لفظ ہی پڑھا دیا، ایک بندے نے سیکھا، اس نے آگے لوگوں کو سکھایا، تو یہ چین چل پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دائمی خدمت خلق کی شکل ہے۔ تو بہرحال خدمت خلق کے حوالے سے جو دنیاوی خدمت خلق ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات اور سن لیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کلی کبد رطبۃ اجر، ہر ذی روح کی کوئی بندہ خدمت کرتا ہے، اس پہ ترس کھاتا ہے، اس میں بھی اجر ہے۔ پیاسے جانور کو پانی پلا دے، بھوکے جانور کو کھلا دے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، اس میں بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر ہے۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، تو آپ نے ساتھ فرمایا مجھے اپنی جان کے بارے میں خطرہ ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر معاذ اللہ نہیں کریں گے، اس طرح یعنی آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں جو دنیاوی لحاظ سے تھی وہ بیان کی، انک لتصل الرحم، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی مدد مشکل لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کی چند شکلیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ سید القوم خادمہم، آپ نے فرمایا قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ وہ چودراہٹ والا تصور ہی ختم، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ اونچا ہوتا جتنا اتنا ہی وہ بالا ہے، نہیں، اتنا ہی اس کو نیچے کیا ہے کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہے۔ حقیقی معنوں میں سرداری وہی کرے گا جو ان کی مشکلت دور کرے گا، ان کے لیے قوانین ایسے بنا دے گا جس میں انسانیت کی خدمت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں نا، ایک دفعہ ایک عیسائی کے بارے میں آتا ہے، بوڑھا تھا، غیر مسلم تھا، اور وہ مانگ رہا تھا، یہ دیکھیں نا احساس ہے، ظاہر جزیہ لیا جاتا تھا، ریٹرن۔ آج کل ہمارے ہاں یہی تو پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے بڑی معذرت سے مسلم ممالک میں جس طرح ٹیکسز کا نظام ہے اس طرح پبلک پہ ریٹرن نہیں، عام لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ جی اس طرح پبلک پہ نہیں صرف ہوتا جس طرح کا ٹیکسز کا نظام ہے۔ وہ جو غیر مسلم ہے ان میں یہ نظام بھی بہتر ہے، پبلک کے اوپر جو ریٹرن ہوتا ہے عوام سے لے کے جو عوام کے فلاحی کام کیے جاتے ہیں وہ بہتر ہے۔ ہمارے ادھر عام اس طرح نہیں ہے، یہ عام لوگ بات کرتے ہیں اور دیکھیں بھی تو یہ کمی نظر آتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم مانگتے کیوں؟ کہتا ہے جی اب میں کما نہیں سکتا، میں نے جزیہ بھی دینا ہے اور ظاہر اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ آپ نے اسی وقت قانون بنا دیا کہ نہیں، جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ان سے جزیہ بھی نہیں لیا جائے گا، اگر یہ ضرورت مند کوئی حالات ایسے ہوئے تو انویسٹیگیشن کے بعد ان کے وظیفے لگ جائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ادھر لوگ اولڈ ایج بینیفٹس لینے کے لیے کدھر کدھر جاتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو سردار ہے وہ قانون بنائے، اگر وہ قانون صرف اپنے دفاع کے لیے بنا رہا ہے تو پھر کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا؟ یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ لیجسلیشن کرتے ہوئے جس کے پاس پاورز ہے قانون سازی کی،
تو پھر تو یہ بڑا بھیانک معاملہ ہے۔ اگر وہ قانون ایسا بناتا ہے جو ظلم پر مبنی ہے، وہ چند سال رہتا ہے، جتنے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑ لیا گیا، کیسے چھوٹے گا؟ بڑا سخت معاملہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سید القوم خادمون، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ صدقے کے اونٹ آئے، صدقے کے، دیکھیں خلیفہ وقت، حاکم وقت کا عجز دیکھیں، صدقے کے اونٹ تھے اور ان کو تیل وغیرہ سے مالش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کر رہے تھے، حالانکہ یہ غلاموں کا کام ہے جی۔ ہمارے ہاں تو جو بڑا ہوتا ہے اس کا یہ جانور، اس کے جانوروں کو سنبھالنا تو دور کی بات، اس کا کچن اور سارا کچھ نوکروں نے کرنا ہوتا ہے، کیوں جی؟ جانور اپنے بھی نہیں جاتی، جو گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی ملکیت ہے، صدقے کے جانور ہیں، ان کو تیل مل رہے ہیں۔ ایک بندہ پاس سے گزرا تو کہتا ہے حضرت صاحب یہ آپ کسی غلام کو کہہ لیتے، تو آگے سے وہی جو میرے نبی نے تربیت کی تھی کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ تو یہ تھے لوگ، ایسے ہی تو نہیں نا آج غیر مسلموں کی یونیورسٹیوں میں جو ہے ان کے پولیٹکس کے قوانین پڑھائے جا رہے ہیں کہ سیاست، یہ سیاست ہے نا کہ قوم کا سردار ان کی ایک ایک پائی بچا رہا ہے۔ تو بہرحال قیامت تلک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابہ ہیں جن کی تربیت میرے نبی نے کی ہے، قیامت تلک انسانیت کے لیے رہنمائی ان کے کرداروں میں اور ان کی جو تعلیمات اس میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الساعی علی الارملۃ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اگر کسی بیوہ کا کوئی خرچ اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ کوئی شخص بیمار ہے، اس کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے، آج کل تو ہمارے یہاں آپس میں جو ہے نا ہم نے توپیں کسی ہوئی ہیں، غریب ہے تو امیر نے اس سے ملنا جلانا چھوڑ دیا، اور یہ بھی باتیں ہوتی ہیں، بعض وقت توقعات بھی کسی سے بڑھ کے لگا لی جاتی ہیں، اس نے اپنے معاملات بھی تو چلانے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بیلنسڈ لائف یہ بڑی ضروری ہے۔ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، ان میں کوئی ایسے معاملات ہیں تو ان کو حل کریں، ہمسائیگی میں دیکھیں، بعد میں جو ہے نا وہ دوسرے آتے ہیں۔ تو آپ نے کتنی زیادہ یہ فضیلت بیان کی۔ یہاں اگرچہ وہ ایک بیوہ کا ذکر ہے، کوئی بھی جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اس کی کوئی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور اس لیے وہ سٹرگل زیادہ کرتا ہے، حلال مال محنت کر کے وہ کماتا ہے، اپنی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے اور اس کی بھی ضرورتوں کے لیے وہ کر رہا ہے، تو وہ آپ نے فرمایا وہ مجاہد ہے۔ عبادات اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے جو بندہ دن رات سرحد پہ کھڑا ہو کے پہرا دے رہا ہے، چھوٹا عمل ہے یہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے خدمت خلق کے پیچھے، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں نا، جیسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ ابن عمر بن جدان بڑا مہمان نواز، بڑا کچھ کرنے والا تھا، لیکن اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس نیت سے نہیں کہ میں آج اس کا کام کر رہا ہوں کل کو یہ میرا کرے گا، وہ تو پھر ایک دنیا داری ہو گئی نا۔ اب خود دیکھ لیں وہ نیکی کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کروا رہے تھے، وہ جیسے بلال حبشی ہیں جن کا معاشرے میں کوئی اثر و رسوخ نہیں، تو والد نے کہا کہ بیٹا کوئی تو مؤثر لوگوں پہ یہ نیکی کر، تو انہوں نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے نا
سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، جزا تو اللہ سے لینی ہے نا، دنیا سے تعریفیں یہ نہیں، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو بہرحال ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خدمت خلق اس حوالے سے کچھ اپروچیں غلط ہیں۔ ایک سوچ یہ کہ صرف انسانیت کی خدمت کرے بس، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ عبادت کی ضرورت ہے، یہ غلط ہے۔ ہم اپنی مرضی سے دین کی تشریح نہیں کر سکتے۔ خدمت